آیا مبارکہ 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ارأیتکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار اور مشرکین سے آپ فرمائیے کہ مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت برپا ہو جائے، غیر اللہ تدعون، کیا اس وقت بھی تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو صحیح بات بتاؤ۔ خود ارشاد فرمایا، بل ایاہ تدعون، سچ یہ ہے کہ تم صرف اسی اللہ رب العزت کو ہی پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر وہ رب جس مصیبت سے بچنے کے لیے تم دعا کر رہے تھے اس مصیبت کو تم سے دور فرما دے گا اگر چاہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم اپنے معبود، جو جھوٹے معبود ہیں جنہیں تم پکارا کرتے تھے، ان کو بھول جاؤ گے۔ یہ آیات 40 اور 41 سورۃ الانعام کی اور 7واں پارہ ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین کو چیلنج کیا ہے کہ ویسے تو تم کہتے ہو کہ ہمارے یہ بت جو ہیں یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے یہ دیوتا ہیں، ہم انہیں پوجتے ہیں، ہمارے بھگوان ہیں، ہمارے فلاں ہیں، مختلف نام لیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور اللہ کے سوا تم ان کے سامنے سجدے بھی کرتے ہو، ان کی پوجا بھی کرتے ہو، ان سے منتیں مانگتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، یہ تو تمہاری نارمل روٹین ہے۔ لیکن ان اتتکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، جب بظاہر بچنے کی کوئی امید نہ رہے، جب بظاہر سارے اسباب وسیلے ختم ہو جائیں، جب اپنی تباہی اور بربادی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا شروع کر دو، او اتتکم الساعہ، یا قیامت اچانک آ جائے اور اللہ کے حکم سے یہ ساری کائنات، سارے جن و انس اپنی اپنی قبروں سے باہر آ جائیں اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آئے اور سوا نیزے پر سورج آ جائے، اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، اس وقت بھی تم اپنے بتوں کو جو ہے پکارو گے، ان سے مدد مانگو گے؟ آگے خود ارشاد فرمایا، بل ایاہ تدعون، سچ یہ ہے کہ اس وقت بے ساختہ تمہاری زبانوں سے جو کلمات نکلیں گے وہ یہی نکلیں گے کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہی سے مانگو گے، لیکن تب جب تمہارے دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک نیچرل چیز بھی ہے اور اسپرچول چیز بھی ہے، روحانی چیز بھی ہے۔ نیچر یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایک آسرا اور سہارا ہوتا ہے آپ اس پہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ سہارا ختم ہو جاتا ہے تو پھر روحانیت غالب آتی ہے، پھر روحانیت آپ کا دامن جو ہے وہ تھام لیتی ہے، آپ کی مدد کو آگے بڑھتی ہے۔ جیسے آپ خود غور فرمائیں کہ جب تک ہمارا بس چلتا ہے تو ہم خود کوشش کرتے ہیں، اور اپنے بس سے بات آگے نکل جائے تو پھر ہم اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو انوالو کرتے ہیں کہ ہماری مدد کو آؤ، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر پا رہا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تدعون ربا، پھر تم اپنے رب کو پکارتے ہو، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری ساری کوششیں جو ہے وہ رائگاں چلی گئی ہیں، اب تو ہی ہے جو ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ تو الحمدللہ ایک بندہ مومن کی شان ہے۔ یہ یاد رکھنا، جب اللہ کو پکارنے کی بات آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیاوی اسباب کو ترک کر دیں، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ اپنے دنیاوی معاملات، دنیاوی اسباب، دنیا کی جتنی بھی چیزیں پاسبل ہیں ان کو استعمال میں لائیں، لیکن ان چیزوں پر یقین نہ رکھیں، یقین اللہ پر رکھیں۔ میرا کام ہے کام کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، جہاد کرنا،
کوشش کرنا یہ میرا کام ہے، میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں یہ اللہ کا اختیار ہے اور اس کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے تو وہ شکست دے چاہے تو فتح سے ہمکنار فرمائے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، ان کے مال بھی خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب وہ کرتے کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ہوتا کیا جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن فرما رہے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے ہیں اور کبھی خود شہید ہو جاتے ہیں، یا تو وہ شہید ہوتے ہیں یا وہ غازی بن جاتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں انہیں مرتبہ شہادت نصیب ہو یا وہ غازی بن کر واپس آئیں، اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں، کامرانیاں اور خوشیاں یہ بھی انہیں ملیں گی، اور جو شہید ہو گئے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہیں گے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ تو یہ وہ بنیادی نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے جس کی وجہ سے کفار اور مشرکین مسلمان سے لڑنے سے کتراتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے ایک عام سی بات ہے، ہمارے پاس جو اسلحہ ہے اس میں سے اکثریت کسی اور ملک کی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اسلحہ کسی اور نے بنایا ہوا ہے۔ اب بنانے والا زیادہ اچھا سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اس میں کمی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے، خریدار کو اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان اور افواج پاکستان اور عوام پاکستان اور مسلمانوں کی مدد کرتی ہے؟ یاد رکھیں وہ اللہ پر یقین اور ایمان ہے۔ جب اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے مرد مجاہد باہر نکلتا ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، پھر بے تیغ بھی لڑتے ہیں، پھر انہیں تلواروں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور پھر جس وقت امت ایک ہو جاتی ہے، ہم ایک ہی چیز کو بار بار، آپ حضرات اس بات کے گواہ ہیں، ہمیشہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ جب تک امت واحدہ نہیں بنے گی اس وقت تک کافر اور مشرک آپ سے ڈرے گا نہیں۔ اب آپ غور فرمائیں 10 مئی کو، یعنی 7 سے 10 مئی، ان 3 دنوں میں کوئی پنجابی نہیں تھا، کوئی پٹھان نہیں تھا، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی اہل حدیث دیوبندی نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، سارے کیا تھے؟ مسلمان تھے، اور سارے کون تھے؟ پاکستانی تھے۔ بنے نا ایک قوم نا۔ اب غور فرمائیں جب ہم ایک قوم بنتے ہیں تو 1.5 ارب کو شکست دے دیتے ہیں، اگر ہم ایک ملت بن جائیں تو پھر کتنوں کو شکست دے سکتے ہیں؟ پوائنٹ یہ ہے، مسلمان کو اگر نقصان ہوا ہے وہ مسلمان کی وجہ سے ہوا ہے، باہر کا کوئی بھی مسلم امت کو نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن جب اسلامی مملکتیں اغیار کے سامنے اپنی بچیوں کو پیش کرنا اور نچانا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر دکھ ہوتا ہے۔ یہ کل پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا جو سعودیہ میں ٹرمپ گئے، پھر UAE میں جب گئے ان کا استقبال، اور مجھے وہ بار بار آقا کریم کی حدیث یاد آ رہی تھی، بار بار جیسے ٹرمپ کو میں دیکھ رہا تھا، محمد بن سلمان سے اور شیخ زید النہان سے جب ملاقات ہو رہی تھی اور امت کی بیٹیاں جو ہے ننگے سر اپنے بال ہلا ہلا کے ان کا استقبال کر رہی تھی، تو مجھے آقا کی حدیث بار بار یاد آ رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ویل للعرب، ویل للعرب، ویل للعرب، 3 مرتبہ فرمایا، صحیح حدیث ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن جو نظر آ رہا ہے انہوں نے اپنے لیے ہلاکت کے دروازے کھول دیے۔ اب غور فرمائیں ہماری کتنی دینی روحانی وابستگی ہے ان ممالک کے ساتھ، خصوصاً حرمین کے ساتھ۔